قرآن پاک نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. یہ ملیم کا ترجمہ مولانا بتائیں گے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ کے پیارے پیغمبر کو اس مچھلی نے لے لیا اپنے پیٹ میں. مچھلی کے پیٹ میں جا کر یونس علیہ السلام نے کوئی تنگی محسوس نہیں کی. یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی مچھلی کے پیٹ میں ہوں، بلکہ ایسے معلوم ہوا خالد بن ولید مسجد کے حال میں کھڑا ہوا ہوں. وہیں اس کی یاد میں محو ہو گئے، وہیں اللہ کے ذکر اور فکر میں محو ہو گئے. قرآن پاک نے فرمایا وَالنُّونِ، مچھلی والے کی بات یاد کرو نا. اذ ذهب مغاضبا، جب دل گرفتہ روانہ ہوا. فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ ہم سے دور چلا گیا ہے. لیکن ہم سے دور کہاں جائے گا کوئی؟ ہم تو بستی میں بھی موجود، کشتی میں بھی موجود، دریا کی گہرائی میں بھی موجود، مچھلی کے پیٹ میں بھی موجود. یہ دوریاں اور فاصلے تو تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے یہ فاصلے کیا ہیں؟ نادا فی الظلمات، یہ اس کے کرم کی بات ہے. جب اپنے آدم کو امتحان سے گزارا، آزمائش کی منزل سے گزارا، ایک ایسا عمل ہوا جس سے پوری انسانیت کو تعلیم دینا تھی، سبق دینا تھا. وہ بظاہر ایسا عمل ہے کہ جیسے اللہ کے حکم کو نہیں مانا گیا، لیکن رب العالمین نے فرمایا ہم نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، ہم نے آدم کے دل میں وہ جملے بھی ڈال دیے کہ یہ ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں. اور وہ جملے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم تو انسان جو ہوئے ٹھوکریں تو کھاتے ہیں ہم. اللہ نے کائنات کے پہلے انسان سے، جو اس کا نبی بھی ہے اور سید البشر ابو البشر بھی ہے، کائنات کے پہلے انسان سے لغزش کروا دی تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے انسان کا کام ہی یہی ہے، انسان کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور میری شان یہ ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں. ورنہ کیا ضرورت تھی اس یہ سلسلہ نہ ہوتا. اللہ نے یہ بات بتلانی تھی، یہ حقیقت سمجھانی تھی. تم سب ٹھوکریں کھاؤ گے، تم سب سے غلطیاں ہوں گی، فرشتے تو نہیں ہو. تم سب سے لغزشیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن غلطی اور لغزش کے بعد تم جب میرے در پہ دامن پھیلا کے آؤ گے تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پاؤ گے، مہربان پاؤ گے. اگر حضرت آدم سے یہ عمل کروایا تو معافی مانگنے کا کلمہ بھی سکھا دیا. پھر جب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، جب برادران یوسف نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تو اللہ نے ان کے دل میں بھی ایک جملہ ڈال دیا، تو یہ جملہ ادا کرتا جا، مشکلات آسان ہوتی جائیں گی. کنواں بھی تیرے لیے راحت قدا بن جائے گا، ڈرائنگ روم بن جائے گا. بازار مصر میں جائے گا تو شاہی گھرانہ تجھے خریدے گا. پھر جب بیگم تجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہے گی تو یہی جملہ پڑھ لینا، دروازے کھلتے جائیں گے، تالے ٹوٹتے جائیں گے. میں کنویں میں بھی تیرا دوست، مصر کے بازار میں بھی تیرا وارث، پھر شاہی محل میں بھی تیرا وارث، پھر تخت تک پہنچاؤں گا تجھے. اور وہ جملہ کیا تھا؟
انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یہ جملہ تھا جو حضرت یوسف کے دل میں القاء کر دیا گیا. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ اس جملے کو پڑھا کیجیے. کون سا جملہ؟ آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہ مہنگائی نے میرا خیال میں آواز بھی چھین لی ہے اس قوم سے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ جملہ ہے جو اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں القاء فرمایا تھا، جس سے زندگی کے مشکل مراحل آسان ہوتے چلے گئے. تو پڑھا کیجیے آپ بھی زیادہ سے زیادہ. ویسے یاد نہیں آتا تو تصویر رکھ لیجیے، اس میں پڑھتے رہیے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور اگر اللہ توفیق دے، دیکھو نا جی، کسی کے پتھر کے دانے تسبیح کا نشان بنتے ہیں، لکڑی کے وہ دانے تسبیح کا نشان بنتے ہیں، لیکن کوئی ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں تسبیح کی علامت بن جاتی ہیں، پھر انہیں یہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، شاہ صاحب یہ آپ نے جو ہاتھ میں تسبیح لے رکھی ہے گن گن کے دیتے ہیں اللہ کو؟ وہ اپنے انعامات کو گن گن کے دیتا ہے کہ آپ گن گن کے ذکر کرتے ہیں؟ میں نے کہا خدا جانتا ہے میں گن گن کے نہیں کرتا ہوں، بات صرف اتنی ہے کہ جب یہ میرے ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو پھر میرے نفس کو حیا آ جاتی ہے کہ کچھ تو پڑھ. یہ یاد دلا دیتی ہے، بس یار کی یاد دلاتی ہے، اس لیے میں اسے ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں. یہ مذکرۃ الذکر ہے، نفس سے ذکر نہیں ہے، ذکر یاد دلاتی. وہ کہنے لگے میں تو تسبیح کے بغیر یاد کرتا ہوں. تو میں نے کہا بھی تم سینئر ہو، میں جونیئر ہوں، میں آپ کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہوں. جب اللہ نے مجھے آپ کے مقام پہ پہنچا دیا تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجیے. کیا؟ جزاکم اللہ. یہ ذکر یوسفی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پڑھا. کنویں کی منزل بھی آسان ہو گئی، محل کی منزل بھی آسان ہو گئی، اور مصر کے بازار کی منزل بھی آسان ہو گئی، پھر شاہی دربار کی منزل بھی آسان ہو گئی. تو جس اللہ نے آدم کو وہ کلمات سکھا دیے، جس اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہ کلمات سکھا دیے، اس اللہ نے اپنے یونس کو بھی دل میں ایک جملہ ڈال دیا. فرمایا اللہ الہ الا انت سبحانک نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نادا فی الظلمات، کئی اندھیروں میں یونس نے اللہ کو پکارا. رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا، تو کتنے اندھیرے ہو گئے؟ 3 اندھیرے ہو گئے، تو ظلمات تو بن گئے. نادا فی الظلمات، کئی اندھیروں میں یونس نے اللہ کو پکارا. تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور پاکیزگی کے سارے تصورات اور سارے مفہوم تیری ذات کے لیے مخصوص. انی کنت من الظالمین، میں تو تیرا بندہ ہوں نا. تو کامل ہے، میں ناقص ہوں. تو سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو قوی ہے، میں ضعیف ہوں. تو داتا ہے، میں منگتا ہوں. انت سبحانک، انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آگے سنیے، رب العالمین نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کی اس گھڑی میں مجھے یاد نہ کرتا، مجھ سے مدد نہ مانگتا، میرے سامنے دامن نہ پھیلاتا، میرے حضور آنسو نہ بہاتا، للبث فی بطنہ
الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ساری دنیا کے نبیوں، رسولوں، متقین، شہداء، ولیوں، شہیدوں، صدیقین کو پکارتا، بندوں کے نام لیتا، کوئی اس کے کام نہ آ سکتا، کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا۔ یونس نے مجھے یاد کیا تو پھر میں نے مدد کر دی۔ کیسے مدد کی؟ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، مچھلی کو حکم دیا کہ اب اگل دو اسے۔ مچھلی نے اگل دیا، دریا کے کنارے آ گئے۔ اب اکیلے بیٹھے ہیں دریا کے کنارے۔ حق تعالیٰ نے یونس کے ساتھ ہی ایک بیل اگا دی، جو بیلیں کئی مہینوں میں جا کے تیار ہوتی ہیں، یہ بیل چند منٹوں میں تیار ہو گئی۔ 3 کام کر دیے اس بیل نے، ایسی پھیلی کہ جھونپڑا بن گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی۔ ہاں جی، کدو کی بیل تھی وہ۔ یقطین کہا ہے قرآن کریم نے، فَأَنبَتْنَاهُ شَجَرَةً مِّن یقطین، تو حدیث میں آ کے وہ کدو کی بیل جھونپڑے کا کام بھی کر گئی، سایہ بھی دے گئی، اور اس کا پھل بھی حضرت یونس علیہ السلام کے کھانے کے لیے لٹک رہا ہے۔ بہت خوش ہوئے انسانی نقطہ نظر سے، مانوس ہو گئے اس بیل سے کہ سایہ بھی مل گیا، کھانے کو بھی مل گیا۔ کچھ دیر آرام کرتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کیا کروں، ویرانہ ہے، کوئی آبادی نظر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کو آنکھ لگ گئی، کچھ دیر اٹھ کے سو کے جو اٹھے تو دیکھا کہ وہ پتے سوکھے ہوئے ہیں، بیل ساری کی ساری سوکھ گئی۔ افسردہ ہو گئے، غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے، آہ سرد لی اور عرض کیا یا الہ العالمین، یہاں اور تو میرا کوئی مونس اور غمخوار نہیں تیرے سوا۔ انسانی نقطہ نظر سے میرے لیے یہ وجہ سکون تھا، یہ بھی سوکھ گئی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے یونس، یہ تو بیل ہے نا، اس کے پتے تجھے اتنے پیارے لگے کہ ان کے سوکھ جانے پہ تو روٹھ گیا، ان کے سوکھ جانے پہ تجھے غم ہوا اور دکھ ہوا، اور تو وہاں کم از کم 1,00,000 میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا کر کے آ گیا۔ تجھے اس بیل کے پتوں کے سوکھ جانے پہ غم ہوا ہے، اگر میں ان 1,00,000 اپنے بندوں کو ہلاک کر دوں تو کیا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ تجھے یہ بیل اتنی پیاری ہے تو مجھے وہ بندے کیوں پیارے نہیں؟ ادھر انہوں نے کیا کیا؟ اب قوم یونس کی سنیے، جب دیکھا پیغمبر ناراض ہو کر ہم سے چلا گیا ہے، اب انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی سے کود کر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں، وہ کن مراحل سے گزر رہے قوم کو تو معلوم نہیں۔ لیکن جب قوم یونس نے دیکھا اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے ان کا دل دکھایا، وہ روگردانی کر کے چلے گئے ہیں، اللہ کے عذاب کے آثار بھی نظر آنے لگے۔ آثار ہوتے ہیں نا، سورج پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا، ہوائیں رکنے لگی، فصلات مرجھانے لگے، نظام کائنات نے اشارے دینا شروع کر دیے کہ ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ پشاور کے بے زبانوں، ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ بادلوں سے چھن چھن کر بارش کے قطرے کون پہنچاتا ہے؟ سوکھی زمینوں کو زندگی کا پیغام کون دیتا ہے؟ کس کے کرم سے فصلیں لہلاتی ہیں؟ کس کی مہربانی سے گلشن مہکتے ہیں؟ یہ سارا کرم اسی کا ہے نا۔ لیکن قوم یونس نے دیکھا کہ اللہ کی ناراضگی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں، پیغمبر بھی ہم سے روٹھ کر چلا گیا ہے، تو کانپ گئے،
کانپ گئے. اپنے معصوم بچوں کو پکڑ کے لے آئے, اپنے بوڑھوں کو لے آئے, اپنے مویشیوں کو لے آئے, جانوروں کو لے آئے. پوری قوم میدان میں نکل آئی. آبادی سے باہر آ کر معصوم بچوں کو سامنے کیا, ضعیفوں کو سامنے کیا, جانوروں اور مویشیوں کو سامنے کیا. کہنے لگے یا رب العالمین, ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ کہہ سکیں, اس لیے کہ ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے, ہماری زندگی خطاؤں سے معمور ہے, ہم اتنے شرمندہ ہیں کہ تیرے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتے. لیکن یہ تیری کمزور مخلوق ہے, یہ مویشی اور جانور ہیں, انہوں نے تو تیری نافرمانی نہیں کی. یہ ضعیف ہیں, ان کی زندگی کی شام ہو گئی, اور یہ معصوم ہیں, ان سے ابھی کوئی خطا نہیں ہوئی. ہم ان کو تیرے در پہ سفارشی بناتے ہیں, ہم انہیں تیرے در پہ لائے ہیں, تو انہیں دیکھ کر ہمارے گناہ معاف فرما دے, ہماری خطائیں معاف فرما دے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے قوم یونس کی توبہ قبول کر لی, ہم نے قوم یونس کی توبہ قبول کر لی. اور اپنے یونس سے کہا آپ تو ناراض ہو کر چلے آئے تھے کہ یہ دھرتی سنگلاخ ہے, اس زمین پر کھیتی نہیں ہو سکتی, یہاں حالات متوازن نہیں ہیں. لیکن میرے پیارے پیغمبر, آپ کو بھی ہم نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی قدم ہمارے مشورے کے بغیر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جب بھی کوئی قدم اٹھایا کیجئے تو ہمارے مشورے سے اٹھایا کیجئے. اور اب جائیے, وہ کھیتی لہلہا رہی ہے, وہ زمین متوازن ہو گئی ہے, وہ دھرتی موزوں ہو گئی ہے. اب جائیے وہاں فکر کی آبیاری کیجئے, وہاں توحید کا پیغام دیجئے. انشاءاللہ جو پہلے تیری بات بھی نہیں سنتے تھے اب تیرے قدموں میں آنکھیں بچھانے کے لیے تیار ہے. مئۃ الف او یزیدون قرآن کہتا ہے, 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس حضرت یونس اللہ کے حکم سے آئے اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا.